جی کوئی لڑکا اگر نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے سیٹ ہو جاؤ کریئر بنا لو، تو اس نے کیا کرنا چاہیے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. نوجوانوں کو عموماً یہ سوال ہوتا ہے، دل کی گہرائی سے بھی آتا ہے یہ کہ بہرحال میں ان پہ نہیں کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کا ایک عام سوال تھا. اچھا سوال کیا انہوں نے ماشاء اللہ، کہ اگر نوجوان چاہتا ہے کہ اس کا نکاح ہو اور والدین کہتے ہیں پہلے سیٹ ہو جاؤ پھر نکاح کرنا، یہ بات صحیح اور غلط دونوں ہو سکتی ہے حالات کے اعتبار سے. اگر کوئی نوجوان جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا نکاح اب نہ ہوا تو میں زنا جیسے برے جرم میں گر سکتا ہوں، تو پہلے نکاح کرے بعد میں سیٹ ہو. اس لیے کہ زنا کی سزا تو بہت سخت ہے، اور زنا کرنے کے بعد پوری زندگی ملامت میں انسان گزارتا اور کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. تو پہلے والدین کا کام ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی غلط کاریوں میں ڈوب جاؤں گا نکاح نہیں ہونے سے، تو والدین کو بولیے والدین میرا نکاح کر دیجیے ورنہ مجھ سے زنا ہو جائیں گے. تو والدین کا کام ہے اس کا نکاح کر دے، پھر سیٹ کرے، اور سیٹ ہونے تک جو اخراجات ہو اس کو دیتے رہے، یہ بھی آخرت میں آپ کو اجر دیں گے. رہا دوسرا ایک مرد جو یہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ نکاح مجھ پر فرض نہیں ہے، کہ میں اگر نہ کروں تو زنا میں یا گندگی میں ملوث ہو جاؤں، تو ٹھیک ہے وہ تھوڑا انتظار کرے سیٹ ہونے کا. لیکن سیٹ ہونے کو کتنا وقفہ لیں گے ہم لوگ؟ ہمارے پاس تو انسان کبھی سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے نا. 10ویں پڑھ لو بیٹا، اس کے بعد تو بس سنہرا کیریئر ہے. 10ویں ہوگا بیٹا بس 2 سال اور محنت، پھر تو قدم تمہاری دنیا قدموں کے نیچے ہے. پھر 10ویں ہوگا بس گریجویشن بیٹا 3 4 5 5.5 سال کا، پھر تو گریجویشن ہو گیا، اب یہیں 25 سال ہو جاتا ہو بیٹا، بس پوسٹ گریجویشن 3 سال 2 سال کا، اب تو بس اس کے بعد بس 28 سال عمر ہو جاتی ہے اس کی گریجویشن ہونے تک، یا 25 سال عمر ہو جاتی ہے. بس بیٹا اگر PhD کر لینا تو نوکری 50,000 کی یوں، اور اس کے بعد شادی نہیں ہو جائیں گی، اور تب تک آدھی زندگی گزار دیتا، اب کیا اس کی شادی کر رہے ہیں. بہت سی بار دوست مذاق میں ایک دوسرے کو بولتے بھائی تھوڑے دن کے لیے کیا کر رہا چھو، 30 سال ہو گیا، آدھی زندگی گزار لی. ایوریج دنیا کی ایج 58 ایئرس ہے. معلوم ورلڈ کی دنیا کی ایوریج لائف جو انسان جیتے 58 ایئرز ہے، اور 30 ایئرز بولے تو مور دین ہاف جی چکا ہو. اور صحیح نکاح کا فائدہ اگر انسان کو ہوتا ہے تو بالغ ہونے کے فوراً بعد ہوتا ہے. اس کے فائدے کیا بتاؤں میں آپ کو؟ بالغ ہوتے ہیں بچوں کے نکاح کریں گے. جو والدین اپنے بچوں کی نکاح بالغ ہوتے ہی کرتے ہیں وہ جلدی ریٹائر ہوتے ہیں، اور ان کے بچوں کی آخرت کی اور دنیا کی فکر کر کے ان کو جلدی ریٹائر کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس جو مومن ایک مسلمان ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی عمر تقریباً 50 سے 60 سال ہونے کے درمیان اس کا بچہ بالغ ہو کر ایک ایسی عمر میں آتا ہے کہ اس کو سپورٹ بنے. مور دین 50 ایئرس کا جب باپ ہوتا ہے تب بچہ اس عمر میں آتا ہے 18-20 سال کی، کہ باپ کا سہارا بنتا ہے، کیونکہ 30 سال میں نکاح ہوتا ہے. باپ کا سہارا بنتا ہے جب تک باپ 50 سال تک محنت کرتا رہتا ہے. آئیے دوسری قوموں کی مثال لیجیے. تجارتی قومیں ہیں جو جانتی ہے جلدی ریٹائر ہونے کا راز کیا ہے، وہ نکاح کرتے بالغ ہوتے بچوں کا مشکل سے 14-15 سال کے اندر نکاح کر دیتے ہیں. جو ہی 15 سال میں نکاح ہوتا ہے، یہ لڑکا 30 سال ہونے تک اگلی نسل اس کے سپورٹ کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے آگے 15 سال کی ہو کر. سمجھ رہا ہے بات کو؟ اور وہ نسل آنے تک یہ باپ صرف 45 سال کا ہوتا ہے جب 3 نسلیں اس کی آ جاتی ہے جو تینوں سپورٹ کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس کے لیے. اب یہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے، بولتا ہے بیٹے اور بچے کام کر رہے ہیں، اس کا نکاح جلدی کرتا ہے. وہ نسل تیار ہوتی 15 سال میں. آپ دیکھیے 2 3 4 دادا پردادا سب کیا کر رہے ہیں؟ سوشل ورک، تنظیمیں ڈال رہے ہیں، یتیموں کے لیے یتیم خانے بنا رہے ہیں، فلاں کلب میں جوائن ہو جا رہے ہیں، فلاں کر رہے قوم کے لیے. کیوں قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ ریٹائر جلدی ہوئے. ریٹائر جلدی ہونا ہے تو نکاح جلدی کروائیے بچوں کا، تاکہ ریٹائرمنٹ جلدی ملے گا. کہ تو آپ 30 سال میں نکاح کریں گے تو اس کی سپورٹ کو اگلی نسل کب کھڑے ہوں گے آ کر؟ کب سیکھیں گے اپنے باپ سے ہنر؟ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا. اور اس کے بعد کے چھوٹے بچے تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی عمر اتنی ہو جاتی ہے اور تیسرا ہی بچہ ہے سمجھ لیجیے عمر کی ان کے نمبر کے اعتبار سے، اور باپ کی عمر 70 سال ہوگی. کیا ملیں گا اس کو اس کے باپ سے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ان کے بالغ ہوتے نکاح کیجیے. ایک نسل دیکھیے کتنی جلدی ریٹائر ہوتی ہے. 40 سال کے بعد قوم کا لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں ان کے لیے کیا کروں، ان کی سڑکوں کا کیا کروں، ان کے کچروں کا کیا کروں، ان کے محلے اور بستیاں کیسے اچھی بناؤں. ہمارے پاس اتنا سوچنے تک تو اس کی نسل نہیں آتی نا، اس کو سپورٹ کے لیے کوئی ہونا ریپلیسمنٹ. تو یہ بہت اچھا فلسفہ ان تجارتی قوموں نے لے لیا ہے. میں نام نہیں لوں گا ان کا، آپ کو معلوم ہے جن کے 15-20 سال کے بچے ایسی تجارت کرتے کہ دیکھ کے رشک کرتے آپ کہ ہمارا بوڑھا بھی نہیں کر پاتا. اس لیے کہ انہوں نے یہ ترکیب کو اپنایا، جلدی جلدی شادی کرو، نسلوں کو تیار کرو اور ریٹائرمنٹ لیتے جاؤ جلدی جلدی. تو بہرحال کوشش کریں والدین بھی اس بات کو سمجھیں، بچوں کو اس کے لیے تیار کریں، بچے بھی سمجھیں. اور جہاں تک معاملہ رزق دینے کا ہے آپ کر کے تو دیکھیے، آپ دیکھیے اس کے فائدے ہی ہے، صرف نقصان نہیں ہونے والا ہے. بچہ آپ کا برائی سے بچ جائے گا، اس کا دین مکمل ہو جائے گا، اور ان گنت اس کے دنیا میں فائدے، ان گنت اخروی فائدے ہیں. بس ہم اس کو تھوڑا سمجھیں اور اس میں کریں. دوسری غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے آج نکاح کم ہو رہا ہے، اس کی وجہ بھی ہے، بتا دوں آپ کو کہ مجھے نکاح کرنا ہے، ہمارے گھر میں بچے اور بچیاں، سمجھ لیجیے میرے پاس لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں. آپ کے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں، ان کے گھر میں بھی لڑکے لڑکیاں، ان کے گھر میں بھی ہے، پوری بستیوں کے والوں گھر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کی. آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی کی. آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اپنی بچی. وہ چاہتا ہے کہ شادی کرنا اس کی پہلے بچے کی پھر بچی کی، لڑکی کی پہلے پھر لڑکی. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کی لڑکی کی شادی ہو. مجھے بتائیے ان کی شادیاں فرشتوں سے کرتے؟
آپ لڑکوں کی شادی بھی کریں گے تو کہیں نہ کہیں لڑکیاں جو ہے اس میں میچ ہو رہی ہیں نا. ہر کوئی چاہتا پہلے لڑکی کی شادی ہو تو لڑکے کریں گے. تو مجھے بتائیے لڑکے ملیں گے کہاں سے؟ سب نے روک کے رکھا لڑکوں کو. پہلے لڑکی بہن کی ہوں گی تو بھائی کی کریں گے, بہن کی ہوں گی تو ہر گھر سمجھو ایک بستی میں 10 گھر ہے, سب بول رہے بہن کی پہلے ہونا بھائی کی بعد میں. تو یہ بھائی لائیں گے کہاں سے ان کی شادی کے لیے؟ شوہر کہاں سے لائیں گے؟ فرشتوں کو بولیں گے آگے شادی کرو ان سے. ظاہر سی بات ہے کوئی تو آگے بڑھ کر کہ لڑکوں کی کرنا پڑیں گی, تب ان کے گھر کی لڑکیاں, تو پھر ان کے لڑکیاں, پھر ان کے لڑکے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نہیں پہلے لڑکیوں کی ہو جائے پھر لڑکوں کی دیکھیں گے. میں کہتا ہوں جس کا نمبر آئے, جس کی ضرورت ہے پہلے کر دیجیے, چھوڑی لڑکا ہو یا لڑکی ہو. دیکھیے جب یہ مزاج بنے گا تو اس سے بھی نکاح جلدی ہوں گے, ورنہ سب چاہتے ہیں لڑکی کا نکاح پہلے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہونے والا ہے کہ لڑکے بھی عمر رسیدہ ہو رہے, لڑکیاں بھی, تو بہن کی نہیں ہو رہی تو بھائی کی بھی نہیں ہو رہی, بس مسئلہ چلتا جا رہا ہے گھر. اس کی عمر بھی گزری, اس کی عمر بھی گزری, کیوں 2 زندگیاں برباد کرا؟ ایک کی کر دی جس کی ہو رہی. اور جب لڑکوں کی کرنا شروع کریں گے تو کہیں نہ کہیں لڑکیوں سے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں. سماج میں یہ مسئلہ بھی کچھ حد تک انشاءاللہ کنٹرول میں آئیں گا. کسی نے ایک سوال کیا تھا